اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے بچوں سے مخاطب ہوں، اور آپ تمام طلباء کے سلسلہ تعلیم میں منشورات کا دوسرا سبق آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ کل تک ہم نے آپ کو تمام بچوں کو منشورات کے بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب آج ہم اصل کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اس میں قرآن اور حدیث کی اتباع ہے اور طریقہ اسلاف بھی ہے۔ اس کے بعد پہلے سبق کا جو ہیڈ لائن ہے اور جو سرخی ہے، انہوں نے الاعتراف بالنعمت کا رکھا ہے، یعنی نعمت کو تسلیم کرنا، اسے ماننا، احسان کو جاننا، ماننا، اقرار کرنا اور اسے تسلیم کرنا۔ یہ کتنا بڑا بنیادی فریضہ ہے انسان کا، نعمت کو پہچاننا، اس کا شکر بجا لانا اور نعمت کے بدلے انسان کو اچھائیاں کرنا، کار خیر کرنا۔ پہلے سبق میں فرماتے ہیں ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمی۔ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں 3 افراد تھے، جن میں سے ایک مبروس تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نابینا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابرص والے کو یا مبروس کو، جسے سفید داغ ہوا کرتا ہے جسم کی جلدوں پر، اسے مبروس کہتے ہیں اور ابرص کہتے ہیں، اور اقرع کہتے ہیں گنجا کو، اور اعمیٰ کہتے ہیں نابینا کو۔ یہ 3 افراد تھے قوم بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا اور ان کا امتحان لینا چاہا، اور یہ ارادہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ انہیں پھر سے امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کہاں تک اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف جلد 2 کے حوالے سے بتاتے ہیں فبعث الیہم ملکا، ان تینوں کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد آنے والا فرشتہ اتل ابرصا، سب سے پہلے مبروس اور سفید داغ والے کے پاس آیا۔ تو فرشتے نے کہا فقال ایو شیء احب الیک، مبروس سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو تمام چیزوں میں سب سے پیاری کون سی چیز ہے، یا کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال لون حسن، تو اس بندے نے کہا
مبروس نے کہا کہ مجھے اچھے رنگ بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے اچھا رنگ بہت زیادہ عزیز اور پسند ہے۔ وجلد حسن، اور جسم کی کھال بہتر سے بہتر ہو جائے، یہ میرے لیے بہت ضروری اور محبوب ہے۔ جب مبروس نے یہ کہا، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے یذهب عنی الذی قد قذرنی الناس، اور یہ بھی مجھے بہت محبوب ہے کہ پروردگار مجھ سے وہ عیب ختم کر دے جس کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے معیوب قرار دے رکھا ہے، یعنی میری جلد کا رنگ بدل جائے اور ختم ہو جائے، یہ برش ختم ہو جائے اور اس پر صحیح رنگ چڑھ جائے، یہ میرے لیے بہت محبوب ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فمسحہ، جب اس مبروس نے اتنا کہا تو فرشتے نے اس کو یوں چھو دیا، مسح کر دیا۔ فذهب عنہ قذرہ، چنانچہ فرشتے کے چھونے سے وہ بدرنگی اور بدصورتی اس کی ختم ہو گئی، جلد کی خرابی اس کی ختم ہو گئی۔ وآتا لونا حسنا وجلدا حسنا، اور چھو کر اس بندے کو، مبروس کو خوبصورتی دے دی گئی، اچھا رنگ دے دیا گیا، اچھی جلد دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتے نے ایک دوسرا سوال کیا، قال فأی المال احب الیک، اب آپ یہ بتائیے کہ مال میں سب سے زیادہ کون سا مال آپ کو پسند ہے؟ مال و دولت میں سب سے زیادہ کون سی دولت آپ کو، کون سا مال آپ کو سب سے پسند ہے؟ قال الابل، راوی کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے، او قال البقر، شک راوی یہ ہے کہ یا تو اس نے اونٹ کہا یا گائے کہا، یعنی اونٹ پسند ہے یا گائے پسند ہے۔ شک کا اسحاق، حضرت اسحاق فرماتے کہ مجھے اس میں شک ہے۔ الا ان الابرص والاقرع، لیکن اتنا طے ہے کہ مبروس اور گنجے میں سے قال احدہما، ان میں سے کسی ایک نے اونٹ کہا تھا، وقال الاخر البقر، اور دوسرے نے کیا گائے کہا تھا۔ ایک نے کہا تھا، گنجے اور مبروس میں سے ایک نے کہا تھا اونٹ مجھے پسند ہے، اور دوسرے گنجے نے کہا تھا مجھے گائے پسند ہے۔ راوی کہتے ہیں قال فآتا ناقۃ عشرا، راوی کہتے ہیں کہ اس کو 10 سال کی اونٹنی دے دی گئی۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کہا فقال فأتی الاقرع، مبروس سے ہو کر جب فرشتہ لوٹے تو اس کے بعد فرشتہ اقرع یعنی گنجے کے پاس آتے ہیں۔ فقال ای شیء احب الیک، پھر اسی طرح سوال کیا اس گنجے سے بھی، آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چیز بہت پیاری ہے؟ فقال شعر حسن، تو گنجے نے کہا کہ مجھے اچھا رنگ پسند ہے، اچھا بال پسند ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ یذهب عنی ھذا الذی قد قذرنی الناس، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ عیب دور کر دے جس کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے معیوب کر دیا ہے۔ فقال، تو راوی نے کہا کہ فمسحہ، فرشتے نے اسے بھی چھو دیا۔ فذهب عنہ، تو اس گنجے سے اس کے سر کے برے حالات ختم ہو گئے، اس کی بدرنگی ختم ہو گئی۔ وآتا شعرا حسنا، اور ان کو اللہ کے فضل سے ان کو خوبصورت بال نصیب ہو گیا فرشتے کے چھونے سے۔ قال فأی المال احب الیک، پھر فرشتے نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟
سب سے زیادہ کون سا مال آپ کو پسند ہے؟ قال البقر، تو راوی کہتے ہیں کہ گنجے نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فآتا بقرۃ حاملہ، تو ان کو حاملہ گائے دے دیا گیا، حاملہ گائے دے دی گئی۔ اور اس کے بعد فرشتے نے کہا بارک اللہ تعالی فیہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ قال، راوی کہتے ہیں فأتی الأعمى، مبروز سے ہوتے ہوئے اقرا تک، یعنی برس اور سفید داغ والے سے ہوتے ہوئے گنجے کے پاس پہنچے، اور گنجے کے بعد جو آئے تو فأتی الأعمى، تو اب فرشتہ جو ہے اعمیٰ کے پاس آیا، نابینا کے پاس آیا۔ فقال ای شیء احب الیک، فرشتے نے پوچھا آپ کو سب سے پیاری چیز کون پسند ہے؟ آپ کو سب سے پیاری چیز کون سی چیز پسند ہے؟ تو فرشتے کے اس سوال پر اس نے کہا ان یرد اللہ الی بصری، مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ کو واپس فرما دے، میری بینائی واپس فرما دے، فابصر بہ الناس، تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھوں۔ راوی کہتے ہیں فمسحہ فرد اللہ الیہ بصرہ، تو فرشتوں نے انہیں چھو دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی بینائی واپس کر دی۔ پھر پوچھا قال فای المال، آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ قال الغنم، تو اعمیٰ نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ فاعطا شاۃ واردا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں بچے دینے والی بکری عطا فرما دی۔ فانتجا ھذان وولد ھذا، تو ان دونوں نے جنا اور پھر ان بچوں نے جنا، یعنی کہ ان بچوں کے پھر بچے ہونے لگے، بکری اور گائے کے بچے دیے اور پھر ان بچوں کے بچے ہونے لگے۔ فکان لہذا وادی من الابل، تو اس اونٹ کے لیے ایک لق و دق میدان بن گیا اونٹوں کا، ولہذا وادی من البقر، اور ان کے لیے گائے کا ایک الگ میدان بن گیا، ولہذا وادی من الغنم، اور اعمیٰ کے لیے بکریوں کا ایک بڑا لمبا سا میدان میں ریوڑ بن گیا۔ یہ عالم ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا۔ آج کا سبق یہیں پر اب میں روکتا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ سبق کا آگے بڑھے گا۔ آج 13 جون کا یہ سبق یہیں پہ روکتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ سبق آگے بڑھے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ نوٹ کریں، ان کے الفاظ صعوبہ یعنی مشکل الفاظ کا ذخیرہ جمع کریں، ان کے معانی نوٹ کریں، ان کا واحد جمع نوٹ کریں، اور الفاظ مشکلہ کو آنے والے سبق کو پڑھنے کے لیے، الفاظ مشکلہ کو حل کرنے کے لیے لغات کا سہارا لیں۔ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ جب پڑھیں تو پڑھنے کے بعد آپس میں اپنے ساتھیوں میں تکرار کریں، بحث و مباحثہ کریں، اور عربی ادب پر عبور حاصل کریں، ریوائز کریں، تاکہ یہ آپ کا علم نقش الحجر بن جائے اور آئندہ آپ کی زندگی میں یہ علم کام آتا رہے۔ میں نے بارہا بچوں سے کہا کہ قید العلم بالکتابت، اگر علم کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہے تو اسے لکھ لیا کیجیے۔ الماس لو بند کرو، کہاں گئی؟ نہیں ادھر، اب میں اس کو ڈاؤن کو 15 سے آگے ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ کی سلسلہ تعلیم میں منصورات کا آج تیسرا سبق ہے، جس میں
میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ تاریخ آج 14 جون 2020 ہے۔ آپ کا سلسلے سبق الاعتراف بالنعمت سے متعلق ہے، جسے اس سے قبل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو آزمانا چاہا تھا، جن میں کچھ لوگ، ایک اندھا، دوسرا گنجا اور تیسرا برس کے داغ والا یعنی سفید داغ والا انسان تھا۔ اس لیے انہیں آزمانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف یا اس کی ناشکری کے معاملے میں اس کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ آنے والا فرشتہ گنجا کے پاس آیا، پھر اس کے بعد مبروس کے پاس گیا اور مبروس کے بعد نابینا کے پاس گیا۔ تینوں کو اس کی خواہش کے مطابق فرشتوں نے مسح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام پریشانی کو، گنجے کو گنجاپن سے نجات مل گئی، نابینا کو بینائی مل گئی، اور مبروس کا سفید داغ ختم ہو گیا، اور بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کے شکل میں ان کے پاس دولت کا انبار ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ سبق آپ کا آگے بڑھتا ہے، تو فرماتے ہیں کتاب کے اندر، قال فمسحہ، راوی نے کہا کہ فرشتے نے انہیں چھو دیا، فرد اللہ الیہ بصرہ، تو نابینا کی اس کی بینائی اللہ نے لوٹا دی۔ اس کے بعد قال ای المال احب الیک، آپ کو یہ پوچھا کہ آپ کو کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اس کے جواب میں عامہ نے کہا قال الغنم، بکری چاہیے، فاتا شاتن والدن، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے دینے والی بکری عطا فرمائی۔ فن تجا ہازان و ولد ہازا، تو ان دونوں نے جنا اور اس نے بھی جنا، یعنی اونٹ اور گائے نے بھی بچے دیے اور اس نے بھی بچہ دیا، پھر ان کے بچے ہوئے۔ فکان لہذا واد من الابل، تو ایک کے پاس اونٹوں کا ایک لمبا چوڑا میدان ہو گیا، ولہذا واد من البقر، اور کسی اور اس کے پاس گنجے کے پاس گائے کا ایک ریوڑ ہو گیا، ولہذا واد من الغنم، اور عامہ اور نابینا کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو بکری دی تھی، اس بکری سے اتنے بچے ہوئے کہ بڑا سے بڑا ریوڑ بن گیا۔ قال، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انہ اتی الابرس، پھر دوبارہ فرشتہ اسی ابرس کے پاس پہنچتا ہے جس کو سفید داغ تھا، لیکن کس شکل میں؟ فی صورتہ و ہیئتہ، خود اسی مبروس کی صورت اور اس کی حالت اور اس کی شکل کے اندر بدل کر فرشتہ ان کے پاس آتا ہے۔ فقال، اور کہتا ہے فرشتہ کہ انا رجل مسکین، کہ میں بیچارہ ہوں، مسافر ہوں، قد انقطعت بی الحبال، میرے سامان سفر منقطع ہو گئے ہیں، فی سفری، میرے سفر کے اندر، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ، تو آج میرے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی منزل تک سوائے اللہ تعالیٰ کے، ثم بکا، یا پھر آپ کا وسیلہ چاہیے، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ میری مدد فرمائیں تاکہ میں آپ کی مدد کے ذریعہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اسألک بالذی آتاک اللون، میں آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو چیز رنگ کی شکل میں آپ کو اچھے رنگ کی شکل میں، والجلد الحسن،
اور خوبصورت جلد کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، والمال بعیرا، اور وہ مال چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی شکل میں دیا ہے، اتبلغ علیہ فی سفری، تاکہ میں اس کے ذریعہ میں اپنے سفر میں گزر سکوں، اپنا سفر طے کر سکوں۔ جب اتنا کہا اس مبروس کو تو مبروس فقال، تو مبروس کہتا ہے کہ جناب الحقوق کثیرہ، میں آپ کو یہ اونٹ کیسے دے دوں جبکہ بہت سارے حقوق مجھ سے متعلق ہیں، بہت سارے لوگوں کے معاملات مجھ سے متعلق ہیں، میں بھلا کیسے دے سکتا ہوں اپنا اونٹ؟ جواب اس نے دیا، ظاہر ہے کہ اسے یاد نہ رہا کہ یہ دی ہوئی ساری نعمتیں، دولتیں، یہ عزت، شرافت، زندگی، حیات، موت، سب کچھ پروردگار کی دی ہوئی ایک امانت ہے، یہ اسی کی نعمت ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر اس نے کہا کہ میں بھلا کیسے دے سکتا ہوں آپ کو کہ میرے ساتھ بہت سے لوگوں کے حقوق متعلق ہیں۔ تب اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے فقال لہو، تو ان سے فرشتے نے کہا کہ انی عارفک، یاد رکھیے کہ میں اچھی طرح آپ کو جان رہا ہوں اور پہچان رہا ہوں۔ الم تکن ابرس، کیا آپ گنجے نہ تھے؟ کہ یقذرک الناس فقیرا، جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو فقیر و محتاج اور بدحال شمار کر رہے تھے۔ وآتاک اللہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ دے دیا جو خوبصورت رنگ تھا اور یہ ساری نعمتیں دی۔ فقال، تب وہ مبروس اور برس والا کہتا ہے، فقال انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، اس جواب میں پھر وہ بندہ اللہ کی نعمت کا ایک طرح سے ناشکراپن کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے انما ورثت، بے شک میں وارث ہوا ہوں، مالک ہوا ہوں، ھذا المال، اس مال کا، کابرا عن کابر، اپنے بڑے بڑوں کے ذریعے، یعنی ہمارے اکابرین نے وراثت میں ہمیں یہ مال عطا کیا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں ملا، بلکہ یہ میرے باپ دادا کی وراثت میں مجھے مال ملا ہے۔ جب اتنا جواب دیا مبروس نے تو فرشتے نے کہا، فقال ان کنتا کاذبا، اگر تمہاری یہ بات جھوٹی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، فسیرک اللہ الی ما کنت، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسی حالت میں تجھے پہنچا دے گا جس حالت میں تم پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب مبروس کا یہ حال ختم ہوا، وَأَتَى، قال راوی کہتے ہیں وَأَتَى الْأَقْرَعَ، اس کے بعد فرشتے گنجا کے پاس آئے، اور کس شکل میں آئے؟ فی صورت ہی، اسی کی صورت میں یا گنجے ہی کی شکل میں آئے۔ فقال لہو مثل ما قال لها، لہذا، اور اس سے بھی ویسے ہی سوال کیا، یعنی گنجا سے بھی ویسے ہی فرشتے نے سوال کیا جیسا کہ سوال یہ مبروس سے کیا تھا، سفید داغ والے سے کیا تھا۔ ورد علیہ مثل ما رد علی ھذا، اور اس گنجے نے بھی جواب ویسے ہی دیا تھا جیسا کہ اس کیا کہتے ہیں مبروس نے جواب دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا تھا، فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ، تو یہاں پر بھی گنجے کو فرشتے نے جواب دیا تھا، اگر تم جھوٹے ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ فسیرک اللہ الی ما کنت، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو وہیں پہنچا دے گا، اسی حالت کی طرف لوٹا دے گا جس حالت میں تم پہلے ہوا کرتے تھے۔ غرض کہ مبروس نے بھی نعمت سے انکار کیا، ناشکراپن کیا، اور اقرا یعنی گنجا نے بھی جو ہے ناشکراپن کیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ طالب اتل اعما، فرشتہ ہوتا ہوا پھر اقرا اور ابرس سے ملتا ہوا، مبروس سے ملتا ہوا، آخری میں اعما کے پاس آتا ہے، یعنی نابینا کے پاس آتا ہے۔ اور نابینا کا بھی حال یہ تھا کہ فی صورت ہی وہیئتہ، انہی کی شکل میں فرشتہ آتا ہے، انہی کی حالت میں فرشتہ آتا ہے، نابینا بن کر آتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے
رجل مسکین، میں بیچارہ ہوں، مسافر ہوں، ابن السبیل، مسافر ہوں، انقطعت بالحبال، فی سفری، اور میرے تمام وسائل سفر ختم ہو گئے ہیں، فلا بلاغ لی اليوم، تو آج میرے پہنچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، الا باللہ، یا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب فراہم فرمائے، ثم بکا، یا تو تمہارے ذریعے کچھ تعاون ہو جائے تاکہ میں اپنے سفر میں آگے گزر پڑوں۔ اسألک بالذی رد علیہ بصرک، میں آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوٹایا تھا، شاطن اتبلغ بہا فی سفری، وہ بکری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ بکری دے دیں تاکہ میں اپنے سفر میں گزر جاؤں۔ فقال قد کنت اعمیٰ، چنانچہ اس بندے نے جو نابینا تھا اس نے کہا یقیناً میں نابینا تھا، فرد اللہ علیہ بصری، تو اللہ تعالیٰ نے میری نگاہیں اور میری بینائی لوٹا دی، فخذ ما شئت، تو آپ لے لیجئے جو چاہیں لینا، آپ لے لیجئے جو چاہے لینا ہو، ودع ما شئت، اور چھوڑ دیجئے جو بھی چھوڑنا ہو، فواللہ لا اجحدک اليوم شیئا، خدا کی قسم میں آج کسی بھی چیز کا انکار نہ کروں گا جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لیں گے۔ فقال امسک، تب فرشتے نے کہا نہیں، رکو، ٹھہرو، میں نے تم سے مانگنے کے لیے اور واپس لینے کے لیے سوال نہیں کیا، فإنما ابتلیتم، بے شک تم لوگ آزمائے گئے تھے، گنجا اور مبروس بھی آزمائے گئے، اور آپ جب نابینا تھے آپ کو بینائی دی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آزمایا ہے۔ فقط رضی عنک، اب آپ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اسی کا کرم ہے، جو چاہیں لے جائیں اور جو چاہیں چھوڑ جائیں، یہ اللہ کی نعمت کا بہت بڑا شکر ہے جو آپ نے ادا کیا ہے، لہذا فقط رضی عنک، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، وسخط علی صاحبیک، اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر یعنی گنجا اور مبروس پر ناراض ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ نعمت کا انکار کرنا، اس کا ناشکراپن کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ظاہراً باطناً، دین اور دنیا کی ساری نعمتیں رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہمارے پاس ہے جو بطور امانت ہے، اس کی ہم حفاظت کرنا ذمہ داری ہماری ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی رہے گا، انشاءاللہ پھر 15 تاریخ کو ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور سلسلہ سبق آگے بڑھے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں، اور آج 15 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کے منشورات کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ منشورات کا آج چوتھا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جائیں، عبارت خوانی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور ترجمانی پر پوری توجہ رکھیں تاکہ افہام و تفہیم میں پوری آسانی ہو جائے۔ ابھی تک آپ نے اعتراف بالنعمت کا سبق آپ نے ختم کیا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو آزمایا تھا ان میں 2 بندے بڑے ناشکرے ثابت ہوئے، اور ایک بندہ جو ہے نابینا وہ شکر گزار ثابت ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور باقی دونوں سے ناراض ہوا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ سیرت ابن ہشام کے اندر صحیح بخاری کے حوالے سے یہ واقعہ نقل ہے، جسے فی سبیل الدین کے نام سے عنوان سے انہوں نے سبق رکھا ہے، یعنی دین کی راہ میں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، اور وہ سلمان فارسی کا واقعہ ہے جسے وہ روان بیان کرتے ہیں۔
انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حدثنی سلمان الفارسی، مجھ سے حضرت سلمان فارسی نے بیان فرمایا۔ اندازہ کرنا ہے کہ دین کی راہ میں حضرت سلمان فارسی نے کتنی مشکلات اور کتنی مشقتیں جھیلی ہیں اور دین کی خدمت میں کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا حدثنی سلمان الفارسی، مجھ سے بیان کیا سلمان فارسی نے، قال کہ انہوں نے فرمایا کہ کنت رجلا فارسیا، میں ایک فارسی آدمی تھا، اور من اہل اصبہان، اور اصبہان کے علاقے کا رہنے والا تھا، من اہل قریۃ منہا، جو اصبہان کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یقال لہا جی، جسے جی کہا جاتا ہے، یعنی اصبہان کے علاقے میں ایک جی کا علاقہ ہے، گاؤں ہے جسے جی کہا جاتا ہے۔ وَكَانَ أَبِي دہقان، اور میرے والد کا حال یہ تھا کہ وہ دیہاتی تھے، اپنے گاؤں کے رہنے والے تھے، دہقان قریت ہی، اپنے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وَكُنْتُ أَحَبُّ خَلَقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، اور حال یہ تھا کہ میں ان کے نزدیک اللہ کی مخلوق میں بے حد پیارا تھا، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے والد گرامی، یہ حال تھا۔ فلم یزل حبہ بہی حبہ ایایا، چنانچہ ان کی محبت میرے ساتھ برقرار رہی، ان کی محبت مجھ سے برقرار رہی، چلتی رہی، حتیٰ حبسنی فی بیتہ، اور مارے محبت کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے قید کر دیا، اور قید اس طرح کیا کما تحبس الجاریہ، ایسے قید کر دیا جیسے باندیاں قید کی جاتی ہیں اپنے گھروں کے اندر، لونڈیوں کو قید کیا جاتا ہے اپنے گھروں کے اندر تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے قید کر دیا، واجتہدت فی المجوسیہ، تو میں نے بڑی محنت کی مجوسیت میں، یعنی آتش پرستی میں، حتیٰ کنت قطن النار، یہاں تک کہ میں اس آگ کی روئی بن گیا، الذی یوقدھا، جو اس کو روشن رکھتی ہے، یعنی روئی کی طرح میں ہو گیا کہ آگ کو شعلہ زن رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ میں لگاتار آگ کو روشن رکھے ہوا تھا۔ لا یترکھا تخبو ساعتن، اس آگ کو ایک لمحہ بھی بجھنے نہیں دیتا تھا، یہ حال تھا آتش پرستی کا۔ قال، فرماتے ہیں راوی کہ وکانت لابی، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کانت لابی زرعۃ عظیمہ، میرے والد گرامی کے پاس بہت بڑی زمین جائیداد تھی، کھیت کھلیان تھا۔ قال فشغل فی بنیان لہ یومن، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ اپنے گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے، یعنی میرے والد گرامی جو ہے وہ اپنے گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ جب مصروف ہو گئے، قال لی، تو مجھ سے کہا، یا بنیا، اے بیٹے، انی قد شغلت فی ھذا الیوم عن زرعتی، اے بیٹے میں آج کے دن میں اپنی زمین سے مصروف ہو گیا اور بے خبر ہو گیا، کیونکہ مصروفیت میری آج مکان کی تعمیر میں ہو گئی، اس لیے میں زمین پر نہ جا سکا۔ فاذهب فاطلعها، لہذا تم چلے جاؤ زمین پر اور اس کے بارے میں صحیح اطلاع دو کہ وہاں پر زمین جائیداد کا کیا حال ہے، کھیت کھلیان کا کیا حال ہے، زمین کھیت کھلیان کا کیا حال ہے۔ چنانچہ
وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ، اور مجھے حکم دیا کچھ اور ایسی باتوں کا کہ جا کر کھیت کے بارے میں دیکھ بھال کرو، ما یرید، جن باتوں کا وہ ارادہ رکھتے تھے اور جن باتوں کے بارے میں وہ چاہتے تھے، ان باتوں کی بھی ہدایت دی اور جا کر وہاں کھیت کھلیان دیکھنے کے لیے ہم کو حکم دیا۔ فخرجت اريد زیدہ، چنانچہ میں نکلا ان کی زمین کا ارادہ کرتے ہوئے۔ فمررت بکنیسہ من کنائس النصارى، چنانچہ جب میں گزرا نصرانیوں کے گرجا گھروں میں سے ایک گرجا گھر سے گزرا، نصرانیوں کے گرجا گھر میں سے ایک گرجا گھر سے گزرا۔ فسمعت اصواتهم، اور میں نے ان کی آواز سن لی، یعنی گرجا گھر میں نصرانی حضرات اپنی عبادتیں کر رہے تھے، اپنے پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت جب ہو رہی ہوگی تو اس کی آوازیں بھی باہر آ رہی ہوں گی۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مررت بکنیسۃ من کنائس النصارى، جو میں نصرانیوں کے گرجا گھروں میں سے ایک گرجا گھر سے گزرا، فسمعت اصواتهم، تو میں نے ان کی عبادت کی آواز کو سنا، فیہا وہم یصلون، اور اس میں وہ عبادت کر رہے تھے۔ وکنت لا ادری، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ ما امر الناس لحبس ابی ایایا فی بیتی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے معاملات کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا دین ہے، کیا طریقہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، کیا دھرم ہے، ان لوگوں کا کیا طریقہ ہے۔ مجھے لوگوں کے بارے میں ما امر الناس، لوگوں کا معاملہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا لحبس ابی، کیونکہ مجھے میرے ابو نے قید خانے میں ڈال دیا تھا، فی بیت ہی، اپنے گھر کے اندر۔ تو میں دنیا دیکھا ہی کب، حالات کا مشاہدہ ہی کب کیا، مجھے تجربہ ہی کب ہوا کہ کون کس عقیدے کا ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ فلما مررت بہم، جب میں ان پر سے گزرا، وسمعت اصواتهم، اور ان کی آوازیں سنی، تو دخلت علیہم، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ کاہے چلا گیا؟ انظروا ما یصنعون، دیکھوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں نصرانی لوگ، کس طرح کا ان کا طریقہ ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا خیال ہے، طریقہ عبادت کیا ہے۔ فلما رأیتهم اعجبتنی صلاتهم، جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں مجھے پسند آ گئیں۔ ورغبت فی امرهم، اور میں ان کے معاملات میں مائل ہو گیا، میرا قلبی جھکاؤ ہو گیا۔ جو قلبی جھکاؤ ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ھذا واللہ خیر، یہ تو خدا کی قسم بہتر ہے، من الذی، اس چیز سے، نحن علیہ، جس پر ہم لوگ ہیں، یعنی ہم لوگوں کا جو عقیدہ اور جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ فواللہ ما ترکتہم حتی غربت الشمس، تو خدا کی قسم میں نے ان کو نہیں چھوڑا، میں وہیں رہا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ وترکت زیعتہ، ابھی زیعت ابھی لم آتہا، اور میں اپنے ابا حضور کی زمین جائیداد کھیت کھلیان بھول گیا، لم آتہا، میں وہاں گیا ہی نہیں۔ فقلت لہم این اصل ھذا الدین، میں نے ان سے پوچھا بتائیے آپ لوگ کہ جس دین پر آپ لوگ چل رہے ہیں، جن عبادات پر آپ لوگ چل رہے ہیں، جن طریقوں پر آپ عمل کر رہے ہیں، ان تمام طریقوں اور ان تمام عبادتوں کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ این اصل ھذا الدین، اس دین کی بنیاد کا یہ طریقہ کہاں سے ملا آپ کو؟ قالوا، اب تمام نصرانیوں نے کہا، قالوا بالشام، بھئی اس کا طریقہ جو ملے گا، اس کا اصل جو ملے گا وہ ملک شام میں ملے گا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی، ثم رجعت الی ابی، میں اپنے ابا حضور کے پاس گیا۔ ابا حضور کے پاس جب گیا، وقد بعث فی طلبی، در حالے کہ میری تلاش میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا تھا، بھیجا تھا۔ وشغلتہ عن عملہ، اور میں نے ان کو ان کے کام، تمام کاموں سے ان کو مصروف کر دیا تھا، کیونکہ وہ
سارا دن میری تلاش میں پریشان ہو گئے، ان کا اپنا کام بگڑ گیا۔ فلما جئتہ، جب میں ان کے پاس گیا تو اب وہ حالات معلوم کرنے لگے۔ غرض کے اب اس کے بعد والد گرامی جو کچھ کہیں گے انشاءاللہ 16 تاریخ کے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی رکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے آپ تمام جماعت خامسہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ ہاں، تو آج 16 جون 2020 کی تاریخ میں آپ تمام جماعت خامسہ کے طلبہ کی ایک درس کی کتاب منصورات کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور آج کا 5واں سبق آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ مبذول کریں، پوری طرح سے حاضر رہیں۔ کہتے ہیں کہ جب فی سبیل الدین، دین کی راہ میں، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا، وہ سلسلہ روایت کل چل رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں اپنے والد گرامی کا بہت محبوب لڑکا تھا، مجھے قید کر دیا تھا، اور میں ان کے کھیت کھلیان کو دیکھنے کے لیے جب گیا تو راستے میں نصرانیوں کی ایک عبادت گاہ دکھی جہاں پر وہ نصرانی لوگ عبادت کر رہے تھے۔ میں وہاں تک پہنچا اور یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور جب میں لوٹ کے آیا اپنے گھر تو انہوں نے کہا، یعنی میرے والد نے کہا، اے بنیا اینا کنتا، اے میرے بیٹے آپ کہاں تھے؟ اے میرے بیٹے آپ کہاں تھے؟ اے بنیا اینا کنتا الم اکن عہدت الیک، کیا میں نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا تھا، ما عہدت، جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، یعنی یہ کہ میں نے تمہیں میرے کھیت کھلیان کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم میرے کھیت کھلیان پر نہیں گئے، اور یہ رات ہو گئی، آخر کہاں گئے تھے؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، قالا قلت یا ابتے، میں نے عرض کیا، اے میرے ابا حضور، مررت بناس، میں کچھ لوگوں سے ہو کر گزرا، یصلون فی کنیست لہم، جو اپنے اپنے گرجا گھروں میں عبادت کر رہے تھے، فاعجبنی، جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں تو مجھے یہ بہت بھا گیا، ما رأیت من دینہم، جو کچھ میں نے ان کے دین اور طریقوں کو دیکھا، فواللہ ما زلت عندہم، تو خدا کی قسم میں انہی کے پاس رہا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، شام ہو گئی۔ قال اے بنیا، تب حضرت سلمان فارسی کے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، لیس فی ذالک الدین خیر، اس دین میں کوئی بھلائی اور اچھائی نہیں ہے، دینوں کا و دین و آبائے کا خیر منہ، تمہارا اور تمہارے باپ دادا اور آبا و اجداد کا دین اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تب سلمان فارسی فرماتے، قلتو کلا، میں نے کہا ہرگز نہیں، واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، انہ لخیر من دیننا، بے شک وہ ہمارے دین سے بہتر ہے اور ہمارے طریقے سے بہتر ہے۔ قال فخافنی، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے والد کو پھر مجھ سے اس کا ڈر ہو گیا، فجعل فی رجلی قیدا، تو انہوں نے مارے خوف اور ڈر کے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، ثم حبسنی فی بیتہ، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں قید کر لیا۔ قال وبعثت الی النصارى، اور میں ادھر میرا حال یہ تھا کہ میں نے نصرانیوں کی طرف بھیجا، اور
ایک آدمی کو نصرانی کی طرف بھیج کر یہ کہا قلت لہم، اور ان سے میں نے یہ کہا کہ اذا قدم علیکم رکب من الشام، کہ جب آپ لوگوں سے ہوتے ہوئے شام کا کوئی سوار گزرے جو تاجروں کا سوار ہو، تجارن، اذا قدم علیکم رکب من الشام، جب آپ کے اوپر، آپ کے پاس ملک شام سے کوئی تاجر کی جماعت آئے، من النصارى، نصرانیوں میں سے، فاخبرونی، تو مجھے آپ بتائیے گا۔ ظاہر ہے کہ ملک شام کا پتہ دیا تھا نصرانیوں نے کہ اس دین کی، نصرانیوں کے دین کی اصل جو ہے وہ شام میں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ شام کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے بتا، فاخبرونی، تو مجھے آپ بتانا۔ چنانچہ فاخبرونی بقدوم تجار، تو انہوں نے مجھے خبر دیا ملک شام سے آنے والے تاجروں کے بارے میں۔ فقلت لہم، پھر ان کے بعد میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اذا قضوا حوائجہم، جو نصرانیوں کی جماعت ملک شام سے تجارت کے لیے آئے اور اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اپنا کام کاج ختم کر لیں، وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، اور اپنے شہر کی طرف لوٹنے کا ارادہ کریں، فَأَذِنُونِي، تو مجھے خبر کرنا، مجھے خبر کرنا۔ قال، فرماتے ہیں کہ فلما ارادوا الرجعة، راوی نے کہا کہ جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا، یعنی نصرانیوں کا گروہ، اور شام کی طرف جانے لگا، الی بلادہم، اپنے شہروں کی طرف، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں القیت الحدید من رجلی، میں نے اپنے پاؤں کی بیڑی توڑ ڈالی، ثم خرجت معہم، اور میں ان کے ساتھ ہو لیا، حتی قدمت الشام، یہاں تک کہ ملک شام پہنچ گیا۔ فلما قدمتها قلت، جب میں شام میں پہنچا تو میں نے کہا من افضل اہل ھذا الدین، ہے نا، اس دین میں سب سے بڑا افضل آدمی کون ہے؟ قالوا الاسقف، تو ان لوگوں نے کہا پادری، اسقف ہیں یعنی پادری اور پوپ ہیں، یعنی کہ اس دین کا سب سے افضل انسان پادری اور پوپ ہے، فی الکنیسہ، جو گرجا گھر کے اندر رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال فجئتہ، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا۔ ظاہر ہے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، دین کی حقانیت کی تلاش میں تھے، دین کی راہ پر تھے اور دین کی خاطر چلے تھے۔ فرماتے ہیں فجئتہ، میں ان کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے عرض کیا انی قد رغبت فی ھذا الدین، کہ بے شک میں آپ کے اس دین میں مائل ہو گیا ہوں، آپ کے اس دین میں مائل ہو گیا ہوں۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، اور میں یہ محبوب رکھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں آپ کے اس دین میں، وَأَخْدِمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ، میں آپ کے گرجا گھر میں آپ لوگوں کی خدمت کروں میں، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ، اور میں سیکھتا رہوں، أَصْلَى مِنْكَ وَأُصَلِّ مَعَكَ، اور میں آپ کے ساتھ عبادت کرتا رہوں مل کر۔ غرض کے سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لیجئے تاکہ میں خدمت کروں، عبادت کروں اور آپ کے ساتھ عبادت کو انجام دوں۔ فقال، ادخل، تو اس نے کہا پادری نے کہ داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آپ نصرانی بن جاؤ اور نصرانیت میں داخل ہو جاؤ۔ فدخلت معه، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ داخل ہو گیا، داخل نصرانیت ہو گیا۔ قال، فرماتے ہیں فکان رجل سوء، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہوا کہ وہ آدمی جو پادری اور اسقف تھا وہ انتہائی برا انسان تھا۔ فکان رجل سوء، بہت برا انسان تھا، یامرہم بالصدقہ، لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا، ویرغبہم فیہا، اور اس میں لوگوں کو مائل کرتا، دین کی طرف مائل کرتا، صدقے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا تھا۔ فَإِذَا جَمَعُوا اِلَيْهِ مَالُوا مِنْهَا شَيْئًا،
اور جب یہ لوگ نصرانی لوگ ان کے پاس مال و دولت جمع کیا کرتے تھے، کچھ بھی منہا شیئن کچھ بھی جمع کیا کرتے تھے صدقے کی ترغیب دے کر کے، تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ایک تنزہ لنفسہ، یہ پادری خود اپنے لیے اسے مال خزانہ کے طور پر چھپا کے رکھ لیتا، یعنی خزانہ تیار کر رہا تھا۔ ولم یعطہ، اور نہیں دیا اس نے کبھی بھی کسی بیچارے مسکین یا فقیر کو، حتیٰ جمع، یہاں تک کہ لوگوں کے مال جو ملے تھے اس کے پاس صدقے و خیرات میں، اس نے جمع کر لیا تقریباً 7 قلال، 7 گھڑے اس نے جمع کر لیے، کس کے؟ من ذہب، سونے کے گھڑے، یہ عالم تھا، اتنا مال جمع کر لیا۔ قال ابغضتہ بغضا شدیدا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑی سخت نفرت کیا، لما رأیتہ یصنع، جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کا مال خیرات کی خاطر، صدقوں کی خاطر جو آتا ہے انہیں وہ اپنے لیے چھپا لے رہے ہیں۔ قال ثم مات، فرماتے ہیں کہ پھر وہ مر گیا، وہ پادری مر گیا۔ جب مر گیا تو عالم یہ ہوا کہ فاجتمعت الیہ النصارى لیدفنوہ، تو سارے کے سارے نصرانی لوگ اکٹھے ہونے لگے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ فقلت لہم، تو میں نے ان تمام نصرانیوں سے کہا بھائی ایسا ہے، دفن کرنے سے پہلے ایک بات سن لو، ان ھذا کان رجلا، کہ بے شک یہ ایک ایسا آدمی تھا کہ یامرہم بالصدقہ، جو لوگوں کو صدقے کا حکم دیا کرتا تھا، ویرغبہم فیہا، اور صدقے کے کاموں میں لوگوں کو مائل کیا کرتا تھا، فاذا جئتموہ بہا، اور جب تم لوگ ان کے پاس لایا کرتے تھے صدقے کا مال، تو ایک تنزہ لنفسہ، تو وہ اپنے لیے چھپا لیا کرتا تھا اور جمع کر لیا کرتا تھا، ولم یعطِ المساکین، اور مسکینوں، بیچاروں اور فقیروں کو نہیں دیا کرتا تھا، منہا، اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یہ حال تھا اس کا۔ قال، جب حضرت سلمان فارسی نے یہ بات کہی اور یہ اعتراض رکھا تو جتنے بھی نصرانی تھے، قالو، ان سارے نصرانیوں نے کہا، وما علمک بذالک، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے لیے مال جمع کر رکھا ہے، صدقے و خیرات کو چھپا رکھا ہے، کسی کو دیا نہیں ہے؟ تب سلمان فارسی نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، انا ادلکم علی کنزہ، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا خزانہ کہاں چھپا ہے۔ قالوا فدلنا، لوگوں نے کہا، سارے نصرانی نے کہا، تو ہمیں بتائیے آپ کہاں ہے وہ، دلنا علیہ، ہمیں بتائیے آپ کو کہاں ہے۔ قال فاریتہم موضعہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دکھلایا وہ ٹھکانہ جہاں پر اس نے اپنا صدقے و خیرات کا مال چھپا رکھا تھا۔ قال فاستخرجوا منہ 7 قلال مملوءہ، فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کھودا، نکالا اس میں سے، تو دیکھا تقریباً 7 گھڑے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، ذہباً و ورقاً، سونے سے اور چاندی کے ورق سے۔ فلما رأوہا، جب ایسا ان لوگوں نے دیکھا تو قالو، تو ان لوگوں نے کہا، واللہ لا ندفنہ ابدا، خدا کی قسم ہم اسے کبھی بھی دفن نہ کریں گے۔ تو یہ نصرانیوں کے دین کا معاملہ انہوں نے دیکھا، ان کی عبادت گاہوں کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، ان کے پادری اور ان کے پوپ کو دیکھا، غرض کہ ان کے معاملات سے انہوں نے تجربہ حاصل کیا۔ آج کا سبق منصورات کا یہیں تک رکھا جائے اور اسے آپ دوبارہ دہرائیے، تکرار کیجیے، ممکن ہو تو اس کا ترجمہ بھی اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر 16 تاریخ کو ہم آپ سے 6 سبق میں مخاطب ہوں گے۔ یہ 5واں سبق آج آپ کا مکمل ہوا۔